We don't even know what they've done to her by now. They tell us she's alive, but in what state? I mean, she's at the FMC Carswell, which is known as the House of Horrors. When a lawyer tries to approach Afia, the lawyers are told that Afia does not wish to see them and they are not allowed to meet. They don't let anyone, for the past 4 years, they are not letting anyone meet Afia. And that makes us very worried. Have they physically destroyed her? Have they mentally tortured her to a point that she is no more really and she's just there like a living dead? Or Afia is innocent. We want her back, and we will not rest until. السلام علیکم. میں معاذ رشید پشاور سے. آپ کے لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے. میں اس لیے یہ جو ٹی آر ٹی نیوز کی طرف سے ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے جو کہ حقائق پر منحصر کرتی ہے. میں یہ اس پاکستانی عوام کو یاد دلانا چاہتا ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں، اس پاکستان کی بیٹی کے بارے میں جو کہ اس عوام کو ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو اور فاحش قسم کی، ولگر قسم کی ایپلیکیشن میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور ان کو اسلام سے دور کر دیا گیا ہے اور ان کو ملک کی ترقی سے دور کر دیا گیا ہے اور ان کو ملک کی خدمت سے دور کر دیا گیا ہے. ان کو میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھی رہتی تھی اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں اور کس نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کی جو کم از کم اگر اس کے خلاف بات نہ کریں، کم از کم احساس تو ہونا ہم میں کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ظلم ہوا. اور یہ صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی نہیں ہے، ایسے بے شمار جو آپ کہہ سکتے ہیں ایبڈکٹ کیے گئے ہیں اور اس ملک سے امریکہ کو دے دیا گیا ہے. ایسے بہت سے نام آپ کے سامنے ہوں گے اور ان کے لیے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو اٹھا دیا جاتا ہے. میں بڑے مجبور ہو کے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے. اور میں پاکستانی فوج پہ الزام نہیں لگا رہا، میں اپنے اداروں پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں اللہ، اور میں بد دعا بھی دینا چاہتا ہوں اللہ اس کو غر کو تباہ کرے، اور جس طرح وہ ذلیل و خوار ہوا ہے. جنرل ریٹائر پرویز مشرف، یہ وہ بدترین دور تھا جس میں اس شخص نے اس ملک پہ ظلم ڈھائے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورولوجسٹ تھی اور امریکہ میں باقاعدہ ان کے لیکچرز دیے جاتے تھے. بہت اچھے طریقے سے وہ اپنی نالج کو ٹرانسفارم کرتی تھی. اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا یہی قصور تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں پریچ کرتی تھی. اسلام کی خدمت کرتی تھی. مذہب کے لیے وہ زندہ تھی. اگر اس کا تعلق جو ہے کسی ایسے بندے سے ہوا جو کہ اس سے ازدواجی تعلق تھی اور وہ ہسبینڈ جو ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ القاعدہ سے تعلق تھا، تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے. القاعدہ ہے بھئی، اسامہ بن لادن ہے. القاعدہ، اسامہ بن لادن، یہ وہ نام ہے جو کہ یو ایس نے خود بنائے ہیں. اور اس علاقے میں یہ نہیں کہنا چاہتا، ہر ملک نے اس سے فائدہ اٹھایا.
بن لادن کے ساتھ بش کی جو ہے پارٹنرشپ تھی امریکہ میں، بزنس پارٹنرشپ، اور یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ سعودی بن لادن کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ شاہی خاندان جو ہے اگر بن لادن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ایمرجنگ پاور میں آتی. تو یہ پاور تھرسٹ کی گیم جو چل رہی ہے نا، یہ سب یہاں پہ پھر یہ مظلوم جو نیچے ہوتے ہیں نا، اس پہ یہ سارے اثرات آتے ہیں، وہ فیس کرتے ہیں پھر اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام جو میں نے ذکر کیا، اور یہ اس ڈاکومنٹری میں بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، ریئلائز کریں، آواز اٹھائیں اس کے لیے. یہ ظلم جو ہے اور نہیں چلے گا. میں اپنے اداروں سے بھی اور اپنے جو گورنمنٹ ہے ہماری پاکستان کی، اس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا سنا جائے، اس کو واپس پاکستان میں لایا جائے، یہ ظلم ختم ہو. ایک نحوست سی چائی ہوئی ہے جب سے یہ مشرف آیا ہوا ہے، یہ ملک کا جو ہے حلیہ ہی بدل گیا ہے، نحوست سی چائی ہوئی ہے. اور میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہے پاکستان کے، ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کائنڈلی اس کے لیے کچھ کریں. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. ان کی کتنے دہشت گرد اور انٹیلیجنس کے جو تھے، ریمن ڈیوس اور ایسے بہت سے نام تھے، ان کو ہم نے ریلیز کروایا، دے دیا. لیکن اگر جو بھی ہو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف تھی، تو یہ تو پھر ڈپلومیٹکلی ہم اس طرح ڈیل کیا جاتا کہ ریمن ڈیوس کی بدلے ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے آتے، لیکن ہم نہیں کر پائے. یہ ہماری سفارتکاری کی جو ہے ناکامی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آج کے بعد میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سب سے جو آج کل غیر اخلاقی چیزوں میں مصروف ہے، ٹک ٹاکس میں، سنیپ ویڈیوز میں، لائکی میں، یا اس طرح کے بہت سے سوشل میڈیا کے فضول قسم کے جو سائٹس ہیں اس میں مصروف ہوتے ہیں، ان ویلاگر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس پہ بات کریں. یہ بہت بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، بہت بڑا ظلم ہے. میرا دل بہت زیادہ رو رہا ہے اس پہ، میں بہت زیادہ افسردہ ہوں اس چیز پہ. میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا، یہ ویڈیو آپ دیکھیں. Will we get her back? My name is Dr. Afia Saddiqi, and I am a neurologist by profession, but people generally know me as the sister of Dr. Afia Saddiqi. Dr. Afia Saddiqi is a Pakistani neurologist who studied in the United States and graduated from MIT in 1995. She received her PhD from Brandeis University in 2001 and briefly returned to Pakistan following the 9/11 attacks. The mysterious case of Afia Saddiqi has become internationally known. She has been dubbed the daughter of Pakistan by some and Lady Al-Qaeda by others. Afia has been convicted of multiple felonies and is serving an 86-year sentence at the Federal Medical Center Carswell in Texas. Today is March 31st. This marks 18 years of Afia's kidnapping and abduction. The prison has Afia, and they manipulate her in mysterious ways and horrifying ways. The Saddiqi family says that Afia was kidnapped by Pakistani agencies and subsequently handed over to American agencies. Afia returned in 2002 to Pakistan after completing her studies in the US. And then she was going to Islamabad with her 3 children. Ahmed was 5 years old, Mariam was 3 years old, and baby Suleiman was only 6 months old. She was going to Islamabad with her educational revolutionary system. She was taking that system to Islamabad to meet with the Senate chairperson when she was abducted. And then for 5 years, nobody knew what happened. And after that, in 2008, a British journalist by the name of Yvonne Ridley went to Afghanistan, and there she discovered a Pakistani woman in Bagram, Business 650. The Americans said there's no women in Bagram. They totally denied it. And I wasn't convinced because there were too many people
who had seen and gave descriptions of this woman being held in Bagram. When I was in Bagram during the year of 2002, I used to hear the sounds of a woman screaming in the interrogation rooms where I was at. When she researched and tried to find out, they found out that this was Afia Saddiqi. She came to Pakistan and a press conference was done, and our now Prime Minister was championing this cause and saying he will be the one who will free Afia. Unfortunately, it's now 18 years since this whole incident, and Afia is still locked up. For many, Afia came to symbolize the atrocities linked to the so-called War on Terror, and her case exposed collaborations between Pakistani and U.S. authorities. Afia was also the first woman to be sought by the FBI in connection with its pursuit of al-Qaeda. After his arrest and interrogation under torture, Pakistani militant Khalid Sheikh Mohammed, the principal architect of the 9/11 attacks, allegedly named Afia a courier and financier for al-Qaeda. The only thing that I have heard of was her name was probably taken by, I think, Khalid Sheikh Mohammed or someone, and this was after 27 times waterboarding. And what he was reading was Allahumma salukal afia. It's a prayer, it's asking for peace and for serenity and just to be able to bear what's going on. And that is what he was praying for, and poor Afia, having the same name, gets stuck with it. Unfortunately, all these things are all made up lies. They claim that Afia married someone else. How could she, when the day she was kidnapped was the last day of her iddah? From the divorce of her first husband, she hadn't even gotten the final papers. They came after her kidnapping. Then I went back into Afghanistan because we'd heard that she had emerged and there'd been a shootout. When in 2008 it was found, then Afia was technically released according to the reports, and then she was shot by US servicemen. She was at the governor's house. She was being briefed to go when US servicemen came, close range, 3 shots, some say 2. Anyway, she fell down and she was supposedly dead, but they found out that she was still alive, and then she was then taken from there to Bagram again, and then she was rendered she was operated on and taken to the US. And there she was taken to a judge who immediately said that this is illegal. This is a Pakistani woman. How can a Pakistani woman be brought to the US without any paperwork? This is a clear case of rendition. Send her back. This is an extremely traumatized human being who needs human rights and needs help. She needs to be taken out of a prison setting and put in a therapeutic medical setting. She needs her mother, among other things. She needs help, and she's not getting it. Then a second judge by the name of Judge Richard Berman came in, and a new prosecutor, Preet Bharara, joined the team. And this team then reopened the case and charged Afia. Picture this woman who's very tiny and ask yourself how she engaged in armed conflict with 6 military men. You know, how did that happen? And how did she get shot? I think you can answer that, can't you? We rely so much on science these days in criminal investigations. And according to the American soldiers who shot Afia, they said that she grabbed their gun and shot at them. There was no GCI or gunshot residue found on Afia's clothing, no gunshot residue on her hands. There was nothing to say that she had fired a gun. Why was an alleged terrorist put behind a curtain and not behind bars? She was taken to the counter-terrorism questioning room. Why wasn't she secure?
Why would these officers just walk in there? There are too many questions here for anyone to assume guilt. You must presume innocence. Afia was convicted of attempting to kill U.S. military personnel and was sentenced to 86 years in prison. Prosecutors used handwritten notes they said she was carrying in her purse at the time of her arrest, including recipes for making bombs and descriptions of New York City landmarks with references to attacks. According to court papers, she was also carrying sodium cyanide, a toxic substance. Any of this was true, she would be charged for terrorism. Wouldn't that be very easy for them? The whole world would just be quiet that she's a terrorist. But even Judge Berman could not charge her with terrorism because none of this was true. All those stories are yellow journalism. Millions of people come out to streets for Afia. Why does everyone, every election have Afia? Because she appeals to the public. Afia herself, when she was sentenced, she pleaded to the people, I want no violence in my name. Raymond Davis in Pakistan, he cold-bloodedly murdered 3 people right in the streets, just out of the blue. He just got angry and murdered. He was set free, and he's a hero in the US. Afia killed nobody. She was shot, and yet they cover up and they lock her up for 86 years for a crime she didn't even commit. All the forensic evidence cleared Afia. She was targeted because she was a brilliant Muslim woman whose only passion was to bring a change, to help little children learn.